ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے اس نے ایک بیمار لومڑی کو دیکھا جو بے بس اور لاچار تھی۔ درویش کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس لومڑی کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا جبکہ یہ شکار کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ درویش ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک شیر کو آتے دیکھا۔ درویش جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور یہ سارا نظارہ دیکھنے لگ گیا۔ شیر منہ میں گیدڑ دبائے اس لومڑی کے نزدیک آیا۔ اس نے گیدڑ کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لومڑی نے اس باقی کے گوشت میں سے کھایا اور اپنا پیٹ بھرا۔ درویش نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اسے اتفاق قرار دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لومڑی دوبارہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی اسی درخت کے نیچے قیام پذیر ہوا۔ اگلے روز بھی وہی شیر منہ میں گیدڑ دبائے اسی جگہ آیا اور اس نے پھر سے کچھ گوشت کھانے کے بعد باقی ویسے ہی چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ لومڑی نے پھر سے باقی کا گوشت کھایا اور اپنا پیٹ بھرا۔ درویش سمجھ گیا کہ اس کے رزق پہنچانے کا انتظام اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اب اپنے رزق کے لیے کوئی جستجو نہیں کروں گا اور میرا رزق میرا اللہ مجھے خود پہنچا دے گا، جس طرح بیمار لومڑی کو شیر کے ذریعے پہنچا رہا ہے۔ درویش یہ فیصلہ کرنے کے بعد جنگل میں جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا رزق بھی اسے پہنچ جائے گا۔ کئی دن گزر گئے، اس کے لیے کھانے کی کوئی شے نہ آئی، یہاں تک کہ وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اسی دوران اس نے ایک ریبی آواز سنی کہ اے درویش، کیا تو بیمار لومڑی بننا چاہتا ہے جو کسی کے بچے ہوئے سے کھائے، یا پھر شیر جو اپنا شکار خود کرتا ہے، جس میں سے وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ درویش یہ سن کر ایک نئے عزم اور مقصد کے ساتھ اٹھتا ہے اور حکمت اور عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جنگل سے چلا جاتا ہے۔